ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ ترچھی نگاہوں سے قتل بھی کرنا اور پھر اس سے مکرنا کہ میں اس سے بری ہوں، تم ہی قاتل، تم ہی مخبر، تم ہی منصف ٹھہرے، اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر؟ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام فیصل آباد کے غیور نوجوانوں اور سنیوں، 9 محرم کو ہر سال جھال خانوانہ ستیانہ روڈ فیصل آباد میں ہر سال یہ عظیم الشان کانفرنس جو شہادت کانفرنس کے عنوان سے منظم ہے منعقد ہو رہی ہے. چونکہ آج 10ویں محرم کی شب ہے اور 9 محرم کا دن ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب، آپ کے کارنامے، آپ کی شہادت اور آپ کے قاتلوں کا سراغ لگا کر آپ کے سامنے پیش کروں. میرے بھائیوں، دنیا میں ایسا عجوبہ کبھی نہیں ہوا. عجائبات تو دنیا میں اور بھی بڑے، لیکن ایسا عجوبہ کبھی نہیں ہوا کہ قتل کرنے والا خود رونے لگ جائے، قتل کرنے والا مظلوم بن جائے، قتل کرنے والا اشک بہائے، قتل کرنے والا خود وارث بن جائے، قتل کرنے والا اپنے قتل کو چھپا کر چوکوں اور چوراہوں پر پوری انسانیت کو دھوکے میں مبتلا کرے. انسانیت کہاں گئی؟ اخلاق کہاں گیا؟ انصاف کہاں گیا؟ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، لوور کورٹ، سول کورٹس جتنی بھی دنیا میں، کسی عدالت میں مجروبین کے گواہوں، مجروبین کی گواہی کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ایک شخص قتل ہو گیا، عدالت کہتی ہے اس کے ساتھ جو زخمی ہوا وہ سب سے زیادہ معتبر ہے. جو اس کے ساتھ تھا دوسرے نمبر پر وہ معتبر ہے. ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یا دنیا کی جتنی بھی عدالتیں، سب سے زیادہ اہم بیان سزا دینے کے لیے مجرم کو زخمیوں کا ہوتا ہے. نواسہ رسول شہید ہوئے، کوئی بکری نہیں مری، کوئی جانور نہیں مارا گیا، پیغمبر کا نواسہ شہید ہوا اور چمکتی ہوئی دھوپ میں شہید ہوا، دشت کرب بلا پہ شہید ہوا، دن دہاڑے شہید ہوا. 14 صدیاں بیت گئیں. قاتل کہتے ہیں ہائے حسین، قاتل کہتے ہیں ہمیں بڑا دکھ ہے، ہمیں بڑا افسوس ہے. لیکن یہ قاتل کیسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو نواسہ رسول کی محبت سے سرشار کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں. بھئی جو لوگ نواسہ رسول کے ساتھ زخمی ہوئے
جو ان کے ساتھ شریک سفر تھے ان سے پوچھو تمہیں کس نے مارا، تمہیں کس نے زخمی کیا، تمہیں کون قتل کرنے آیا، تمہیں کس نے بلایا، تم کیسے چلے آئے، تم بچوں کو لے کر مدینہ سے کیسے چلے، تم بچوں کو لے کر مکہ سے کیسے چلے، تمہیں خط کس نے لکھے، تمہیں بلانے کون آیا، سواریاں کس نے بھیجی، راستہ کس نے روکا، بچوں کو پھر ذبح کس نے کیا، اور پھر رویا کون، پھر ان کو قاتل کہا کس نے، میں نے تو نہیں کہا۔ اگر زخمیوں نے کہا تو زخمیوں کی گواہی تو دنیا کی کوئی عدالت رد نہیں کرتی، تم کیوں رد کرتے؟ یہ ایک مقدمہ ہے، یہ ایک دعویٰ ہے، یہ ایک استغاثہ ہے، اور میں یہ استغاثہ فیصل آباد کے ان ہزاروں عوام کی عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ استغاثہ ایسی فریاد ہے کہ آج کی عدالتیں، آج کی جوری، آج کی کونسلیں، آج کی اپیل کورٹ، آج کے بینچ عاجز آ گئے ہیں کہ اس بین الاقوامی کیس کا فیصلہ کر سکیں، اس انٹرنیشنل گواہی کو پوری دنیا کے سامنے اجاگر کر سکیں۔ میں آپ کے سامنے نواسہ رسول کی تڑپتی ہوئی لاش اور اس پہ بہنے والے آنسو اور تڑپنے والے بچے اور زخمی زین العابدین کی آہیں اور دل بلاتی ہوئی زینب کی چیخ و پکار اور روتی ہوئی ام کلثوم کی آہوزاری اور اونٹ کے محمل پر بیٹھ کر کوفہ کے چوک میں دینے والے خطبہ دینے والی ام کلثوم کا رونا آج پیش کر کے فیصلہ تمہاری عدالت سے لینا چاہتا ہوں کہ بتاؤ ام کلثوم کی فریاد کہاں گئی، زینب کا رونا کہاں گیا، بچوں کی چیخ و پکار کہاں گئی، زین العابدین کا رونا کہاں گیا؟ مجھے فیصلہ کر کے تو بتاؤ کون قاتل تھا، کون مارنے والا تھا، کون بلانے والا تھا، کون لانے والا تھا؟ نبی کا نواسہ شہید ہوا ہے، کوئی بکری تو نہیں مری، اور اس پر کبھی فیصلہ کیوں نہیں لیا گیا؟ کوئی عدالت کیوں نہیں بیٹھی؟ 14 صدیاں گزر گئی، مفکر آئے ہیں، مدثر آئے ہیں، حکومت معطل ہو جائے تو ہائی کورٹ بولتی ہے، سپریم کورٹ بولتا ہے، اسمبلی برطرف ہو جائے عدالتیں بولتی ہیں، اور جناب علی تیری کرسی چلی جائے تو ساری کورٹس بولتے ہیں، جج بولتے ہیں، اہلکار بولتے ہیں۔ نواسہ رسول شہید ہو گیا، 14 صدیوں میں کوئی عدالت نہیں بولی، کوئی قانون نہیں بولا، کوئی مفکر نہیں بولا، کوئی فقیر نہیں بولا، کیوں نہیں بولا؟ بتاؤ عدالتوں تم بتاؤ، اور جوریوں سے فیصلے کرنے والوں تم بتاؤ، ججوں بتاؤ، مفکروں بتاؤ، اماموں بتاؤ، قاتل کون ہے، مقتول کون؟ اور جا بات تو سنو، تم کافر پہلے لاؤ، میں فیصلے میں بتاؤں گا کافر کون ہے۔ تم کافر کی بات کرتے ہو اور نواسہ رسول کو گرا کر کے اس کی لاش پہ رونے سے قتل نہیں چھپتا، چھپتا ہے؟ بتاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام کو اپنے نواسوں سے کتنا پیار ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر سے گزر رہے تھے کہ ان کے اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی۔ رسول اللہ اندر چلے گئے اور جا کر فرمایا، فاطمہ حسین روتا ہے تو محمد کا دل دکھتا ہے، حسین کو رلایا نہ کر، تم نے اسے دشت کرب و بلا میں جدا کر ڈالا، اور پھر تم ہی 1400 سال سے رو رو کر امت کو گمراہ کرنے کا۔ میں اپنے پاس سے کہوں تو دیوار سے پھینک دو، لیکن اگر زخمی کہے کہ مارا تم نے تھا، اگر پیغمبر کا نواسہ مکے میں شہید ہوتا تو ہم مان لیتے کہ مکہ تو سنیوں کا مرکز تھا، ہمارے پاس شہید ہوئے، ہمارا گریبان پکڑ لیتے، لیکن تمہارے پاس شہید ہوا، تم ہی مجرم ہو۔ مدینہ میں شہید ہوتے تو مدینہ بھی سنیوں کا مرکز تھا، ہم ذمہ دار ہوتے۔ نواسہ رسول تو شہید ہوا کوفے کے قریب، اور کوفہ تمہارا مرکز تھا،
हमसे क्यों पूछते हो, तुम बताओ। मैं तुम्हारा गिरबान पकड़ता हूँ, मैं तुम्हारी चुगराहट को खींचता हूँ, मैं तुम्हारी टांगों को खींचता हूँ, मैं तुम्हारी तारीख को पकड़ता हूँ, मैं तुम्हारी चीखो पुकार को पकड़ता हूँ, मैं तुम्हारे गजल से कपड़ा उठाता हूँ, मैं तुम्हारे निकाब चेहरे से निकाब उतारता हूँ, मैं बेनकाब करके तुम्हें चौक में खड़ा करके बताता हूँ कि खत तुमने लिखा था, बुलाया तुमने था, नवासा रसूल शहीद हुआ, तुम साहब क्यों नहीं मरे। हजरत सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 5 शाबान को 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए और 52 साल की उम्र में करबला में शहीद हुए। हजरत हुसैन की उम्र कितनी थी? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे नवासे, बल्कि चौथे नवासे। आपको पैगंबर अलैहिस्सलाम के नवासों की तफसील का इल्म नहीं कि नवासे पैगंबर के कितने हैं और नवासियां कितनी, ये भी आपको सहाबा के दुश्मनों ने पता नहीं चलने दिया। अगर आप याद रखोगे तो मैं बताऊं, है आपकी तवज्जो मेरी तरफ। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 साहबजादियां, 4 साहबजादियों के जितने भी बच्चे होंगे वो रसूलुल्लाह के नवासे होंगे। लेकिन ये तारीख की शिकन दरूसी कही है कि सिवाय 2 नवासों के आपको कोई और नवासा बताया नहीं गया। अगर बताया जाता तो और बेटियां भी आपको याद रखनी पड़ती। और दुश्मन जो सहाबा का था वो तो इतना चालाक था, वो तो नबी की किसी बेटी को लोगों के सामने लाना नहीं चाहता था। बेटियां पैगंबर की थीं और उनके वालिदैन के नाम दूसरे बुलाए गए। तेरी बेटी हो तो कहता है किसी और का नाम ना लो, ये तो मेरी बेटी है। और बेटी पैगंबर की हो और कहा जाए ये तो और लोगों की बेटियां थी। हजूर अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां। पहली बेटी हजरत ज़ैनब है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका निकाह हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे हजरत कासम अबुल आस इब्ने रबी उमवी के साथ हुआ। ये कासम हजरत खदीजा के भांजे थे। इनके साथ हजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बड़ी बेटी ज़ैनब का निकाह किया तो इनके बतन से एक बच्चा अली पैदा हुआ और अली के बाद एक बच्ची उमामा पैदा हुई। उमामा के बाद एक और बच्चा पैदा हुआ जो नाम रखने से पहले ही फौत हो गया। तो कितने बच्चे हुए? 2 लड़के और एक। ये 2 लड़के हजूर अलैहिस्सलाम के क्या लगे और एक लड़की नवासी। इन नवासों का आपको क्यों नहीं पता? आपने इन नवासों की शान में कभी जलसा क्यों नहीं किया? आपने इन नवासों की बात कभी नहीं सुनी? इन नवासों की शान में किसी मौलवी ने कभी तकरीर नहीं की? इन नवासों की शान में कभी रेडियो और टेलीविजन नहीं बोला? इन नवासों की शान में कभी किसी मौलवी ने कोई तकरीर नहीं रखी? क्यों नहीं रखी? ये है वो राफजियत के जरासीम जो 14 सदियों से सुन्नियों के दिमाग पर चढ़ाए गए हैं। क्या ये सौतेले नवासे थे? क्या ज़ैनब पैगंबर की बेटी नहीं थी? क्या ये वो ज़ैनब नहीं थी जिसकी वफात से मेरे रसूल के आंखों से आंसू आए, जिसके बारे में मेरे रसूल ने फरमाया था खैरुल बनाती ज़ैनब उसी बख्शिया। क्या मतलब है बुखारी के हदीस का कि ये ज़ैनब मेरी बेटी सबसे बेहतरीन बेटी है, उसी बख्शिया जिसको मुसीबतें मेरी वजह से आई। ये रसूलुल्लाह ने फरमाया खैरुल बनाती ज़ैनब उसी बख्शिया, मेरी वजह से जिसको अज़ियतें आई। इस बेटी के 2 लड़के थे और एक लड़की थी। ज़ैनब का नाम भुला दिया गया। ये हजूर के क्या लगे थे? नवासे। एक नवासे का नाम अली बिन अबुल आस, एक नवासी का नाम उमामा। ये उमामा जो लड़की है इसकी वजह से इनके बाप की कुनियत अबू उमामा थी। और एक बात दोनों के बारे में अर्ज करूं ताकि ये बच्चे भूल न जाएं आपको। ये जो अली बिन अबुल आस है ये वो अली है तबकात इब्न साद में
اور रहमाउ बैनहुम में मौलाना नाफे साहब ने बड़ी तफसील से ये रिवायत नकल की है। मैं किताबों का हवाला इसलिए देता हूं कि दानश्वर पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं। कोई आदमी ये कहे कि शायद पक्की रोटी से वाकया बयान कर रहा है, मैं पक्की रोटियों वाला मौलवी नहीं हूं। मैंने अल्लाह की तौफीक से हजारों किताबें सिर्फ एक एक तकरीर को बनाने के लिए पढ़ी है। एक एक बात आपको हवाले से मिले, ठीक है ना। जो भी बात आप सुनेंगे मैं हवाला उसका दूंगा, किताब पढ़ूंगा और उसका नाम बताऊंगा। समझ में बात आ रही है नहीं आपको? आप चाहते हो कि मैं तकरीर करूं और आप ये बातें तवज्जो से समाप्त फरमाएं। मेरे भाइयों, तबकात इब्न साद में है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब फतह मक्का के लिए खाना काबा में दाखिल हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे एक बच्चा सवार था जिसे रदीफ़े नबूवत लिखा गया है। बुखारी शरीफ में है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा से खाना काबा फतह करने के लिए आए, हुजूर की सवारी पर एक बच्चा सवार था। उस बच्चे का नाम नहीं किताब में, राफजी मुअर्रिखीन ने उस बच्चे का नाम निकाल दिया। ऐसी दुश्मनी की भाई, उम्र लिखी है 7 साल और बच्चा नबी की सवारी पर पैगंबर के साथ सवार है। रदीफ कहते ही उसको है जो किसी के साथ सवार है अरबी में। उमर बच्चा 7 साल का लिखा है और ये लिखा है कि वो नबी का रदीफ था। तो पैगंबर का रदीफ वही बच्चा था जो हजरत ज़ैनब का बड़ा लड़का था जिसका नाम अली बिन अबुल आस था। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम खाना काबा में दाखिल हुए और हुजूर के कंधे पर खड़े होकर खाना काबा के बुत किसने गिराए, वो यही अली बिन अबुल आस पैगंबर का नवासा था। लेकिन चूंकि तारीख पर राफजियत के जरासीम थे, उन्होंने कहा हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा ने काबे के बुत गिराए। तवज्जो फरमाएं, हजरत अली मुर्तजा चौथे खलीफा, उनका मर्तबा और मकाम इस नवासे से बुलंद है, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन खाना काबा के बुत गिराने वाला जो अली है वो पैगंबर का नवासा अली बिन अबुल आस है। उसका नाम इसलिए बुला दिया गया ताकि नबी की बेटी भूल जाए, पैगंबर का ये नवासा भूल जाए और दुनिया को ये पता चले कि सिर्फ पैगंबर के 2 नवासे थे और कोई नवासा नहीं। मैंने किताबों के हवाले दिए, तबकात इब्न साद, रहमाउ बैनहुम और रहमाउ बैनहुम में इस हवाले पर 6 किताबें नकल की गई। मौलाना नाफे साहब ने 6 किताबों का हवाला दिया कि 6 किताबों में ये रिवायत। मेरे भाइयों, ये पहला नवासा है। तवज्जो समझ में आ गई आपको बात? और एक बच्चा हजरत ज़ैनब का बगैर नाम रखे फौत हो गया, तो कितने नवासे हो गए? 2। और एक बच्ची उमामा, ये उमामा लड़की वो है कि जब माले गनीमत आया जंगे बदर में तो हुजूर अलैहिस्सलाम की गोद में एक बच्ची बैठी और उस माले गनीमत में एक हार आया। आप हैरान होंगे कि जब ये हार हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा तो हुजूर की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि ये हार हजरत ज़ैनब का था। उनके शौहर काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे, उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हुए। और जब गनीमत का माल आया तो कासिम अबुल आस इब्ने रबी उमवी का सामान भी गनीमत में आया और जब वो सामान खुला तो उसमें वो हार आया जो हार हजरत खदीजा ने ज़ैनब के गले में शादी के वक्त डाला था। और जब वो हार रसूलुल्लाह ने देखा तो खदीजा सामने आई और नबी की आंखों से आंसू निकल आए और पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वो हार वहां से निकाला और अपनी गोद में बैठी हुई बच्ची उमामा के गले में डाला। और जब उमामा के गले में डाला तो मुझे ये बताओ कि उस बच्ची के गले में हार आया और नबी का चेहरा खुशी से चमक उठा, वो लड़की उमामा। और एक और रिश्ता बताता हूं, कोई आदमी कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी एक है फातिमा और नहीं, उससे ये सवाल करो कि अगर बेटी पैगंबर की एक है तो हजरत अली उल मुर्तजा की दूसरी बीवी का नाम बताओ। हजरत फातिमा की वफात का वक्त आया तो हजरत अली रो पड़े कि फातिमा तेरे जैसी औरत दुनिया में मुझे नहीं मिलेगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मेरे जैसी लड़की से शादी करना चाहते हो तो मेरी मौत के बाद
میری بہن جی جو میری بڑی بہن زینب کی لڑکی امامہ ہے وہ جوان ہو چکی ہے، اس سے شادی کرنا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت امامہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی، اور اسی امامہ کے وطن سے حضرت علی کے لڑکے زید بن علی اور یحییٰ بن علی پیدا ہوئے۔ اگر شیعہ یہ کہے کہ پیغمبر کی بیٹی ایک تھی تو اس سے پوچھو کہ جو فاطمہ کے بعد علی کی بیٹی بنی، علی کی نعوذ باللہ علی کی بیوی بنی، اس بیوی کا نام بتاؤ، اس بیوی کے باپ کا نام بتاؤ، اس بیوی کی اماں کا نام بتاؤ، اس بیوی کے آنے کے بعد اس کے بچوں کا نانا کون ہے، نانی کون؟ اور وہ بیوی امامہ ہے، وہ کیا ہے؟ اور وہ امامہ پیغمبر علیہ السلام کی کیا لگی؟ تو آپ کو تو صرف 2 نواسے یاد ہیں نا دنیا میں، اور تو کوئی یاد نہیں۔ ایک بات اور کہتا ہوں درمیان میں کہ حضرت فاطمہ حضرت علی کی کیا لگی؟ بیوی۔ حضرت فاطمہ پیغمبر کی سب سے چھوٹی بیٹی، علی المرتضیٰ کی بیوی، اور اس امامہ کی شادی کے بعد حضور کی سب سے بڑی لڑکی حضرت علی کی کیا لگی؟ کیا لگی؟ ساس۔ اس ساس تو ماں کے درجے میں ہوتی ہے، تو پاگلوں تم ماں سے بھول گئے ہو، بیوی کو یاد رکھتے ہو؟ علی المرتضیٰ کی ماں سے بھول گئے ہو، زینب تو ماں بنی یا نہیں بنی؟ تو ماں سے بھول گئے، بیوی کو یاد رکھا۔ میرے بھائیوں کتنے نواسے ہوئے؟ کتنے؟ 2 اور 1 نواسے۔ اور حضرت رقیہ حضور کی دوسری صاحبزادی، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، اور ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ بچہ حضرت حضور علیہ السلام کا کیا لگا؟ یہ بھی یاد ہے آپ کو کہ یہ بھی کوئی لڑکا تھا؟ یہ عبداللہ بن عثمان کون ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کا نواسا۔ یہ جو نواسا ہے، اس نواسے کی عمر بھی حضرت حسین سے زیادہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 8 سال کی عمر میں ایک مرض نے آنکھ میں چوٹ ماری، اس بیماری سے یہ لڑکا فوت ہو گیا۔ لیکن بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لڑکا فوت نہیں ہوا، بلکہ جنگ جرموک میں اس نے حصہ لیا اور یہ جوان ہوا، اور اس عبداللہ بن عثمان کا نکاح جوانی کے بعد حضرت امیر معاویہ کی لڑکی صفیہ کے ساتھ ہوا، اور صفیہ کے ساتھ جب نکاح ہوا تو امیر معاویہ کی اس لڑکے کی وجہ سے رسول اللہ سے ایک اور رشتے داری ہو گئی کہ پیغمبر کے ایک نواسے کا نکاح حضرت معاویہ کی لڑکی صفیہ سے ہوا۔ اور یہ جو صفیہ ہے یہ یزید کی بہن ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ کس کی بہن ہے؟ یزید، کیونکہ امیر معاویہ ہی کی لڑکی۔ اور یہ توجہ فرمایا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ 2 لڑکے، اور ایک یہ لڑکا عبداللہ اور ایک لڑکی امامہ، یہ ہیں اور نواسے۔ اور حضرت ام کلثوم جو حضور علیہ السلام کی صاحبزادی، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا حضرت رقیہ کی وفات کے بعد۔ ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، وہ جلدی فوت ہو گئے 1.5 سال میں۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں جب حضرت فاطمہ آئیں تو ان کے گھر میں سب سے پہلی بچی پیدا ہوئی، تو انہوں نے بچی کا نام اپنی بڑی بہن زینب کے نام سے زینب رکھا، کیونکہ حضرت فاطمہ کی ساری بڑی بہنیں فوت ہو گئی تھیں، چنانچہ انہوں نے اپنی 3 بیٹیوں کا نام 3 بہنوں کے نام سے رکھا۔ پہلی بیٹی کا نام بہن بڑی کے نام سے زینب رکھا، دوسری بیٹی کا نام دوسری بہن کے نام سے رقیہ رکھا، تیسری بیٹی کا نام تیسری بہن ام کلثوم کے نام سے ام کلثوم رکھا۔ اور حضرت فاطمہ کی جو پہلی بیٹی ہے جس کا نام زینب ہے، یہ وہی زینب ہے جس کا خطبہ ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے کربلا میں پیش کروں گا، اور کربلا کا خطبہ پیش کروں گا۔ اور دوسری بیٹی رقیہ جس کا نکاح حضرت جعفر طیار کے لڑکے عبداللہ کے ساتھ ہوا، اور تیسری لڑکی ام کلثوم جس کا نکاح حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ ہوا۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے آپ کو؟ خاندان نبوت کا تعارف آ رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہو بات نہیں؟ میرے بھائیو، جس طرح ان بیٹیوں کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے، بتاتا کوئی نہیں، کبھی نواسے تو صرف 2 ہے اور کوئی نہیں، 3 بیٹیاں ہیں حضرت فاطمہ کی اور 3 بیٹے۔ 3 بیٹیوں کے بعد پہلا بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے کا نام حضرت علی نے حرب رکھا۔ یہ بھی یاد رکھو، حضرت حسن کا نام پہلے حسن نہیں تھا، حضرت علی نے بیٹے کا نام حرب کیوں رکھا؟ حضرت علی خود جنگجو تھے، بہادر تھے، تو اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا۔ حرب کا معنی ہے جنگ، حرب کا معنی کیا ہے؟ جنگ۔ جب حضور علیہ السلام نے اپنے نواسے کو دیکھا تو پیغمبر نے فرمایا حرب کا معنی جنگ ہے، تو میں اپنے بیٹے کا نام
میں اپنے نواسے کا نام جنگ نہیں رکھتا بلکہ حرب کی بجائے حسن رکھتا ہوں. حسن کیا رکھتا ہوں؟ حرب کا معنی جنگ اور حسن کا معنی اچھائی بھی ہے اور صلح بھی ہے. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کا نام حسن حضور علیہ السلام نے رکھا. دوسرے بیٹے کا نام بھی حضرت علی نے حرب رکھا, حضور نے ان کا نام حسین رکھا. تیسرا بچہ پیدا ہوا, ان کا نام بھی حضرت علی نے حرب رکھا, تو حضور علیہ السلام نے ان کا نام محسن رکھا. کیا رکھا؟ تو اب بتاؤ حضور علیہ السلام کے نواسے کتنے ہوئے؟ 6. کتنے نواسے ہوئے؟ اور نواسیاں کتنی ہو گئی؟ کتنی نواسیاں ہو گئی؟ 4. 1 امامہ اور 3 یہ بیٹیاں. اب آپ کو پتا چلا کہ پیغمبر کے کل نواسے کتنے, کل نواسیاں کتنی ہیں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ایک اور بات یاد رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی حضور علیہ السلام کی اگر 4 بیٹیاں ہوتی تو زیادہ فضائل حضرت فاطمہ کی کیوں آتے, باقی بیٹیوں کے فضائل کیوں بھی نہ آئے؟ اور جب حضور نے عیسائیوں اور یہودیوں سے مباہلہ کیا جس کا ذکر قرآن میں ہے, تو اس مباہلے میں حضرت فاطمہ کو حضور لے گئے, باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں لے گئے؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس کا تو جواب بڑا آسان ہے. جب تک کسی کو علم نہ ہو تو سوال ہے, ورنہ یہ سوال ہی نہیں. اس لیے کہ جب مباہلے کی آیت اتری اس وقت حضور علیہ السلام کی کوئی بیٹی زندہ نہیں تھی, تو لے کر کیسے جاتے؟ ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ السلام کی پوری زندگی میں حیات رہی, اور حضور علیہ السلام کی زندگی کے آخری 2-2.5 سال بڑے خوشحالی کے سال تھے, جس میں تنگی کوئی نہیں تھی, پریشانی کوئی نہیں تھی. اور اس پریشانی جب پریشانیاں مکمل معاشی ختم ہو گئی, اس وقت حضور کی اولاد میں صرف حضرت فاطمہ زندہ تھیں اور باقی تمام بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں. اور خوشحالی کے دور میں جب اولاد میں ایک ہی بچہ یا بچی زندہ ہو تو والد کی اس کی طرف محبت ہونا ایک فطری بات ہے, ایک فطری عمل ہے. اگر اور بیٹی بھی کوئی زندہ ہوتی اس وقت تو اس کے فضائل بھی اسی طرح حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوتے جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا کی فضیلتیں اور احادیث کی کتابوں میں موجود. ویسے بھی حضرت فاطمہ چھوٹی صاحبزادی تھی, چہیتی تھی, اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور محبت بہت زیادہ تھا. اور حضور نے یہ بھی فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی, فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے, اس نے فاطمہ کو تنگ کیا, اس نے محمد مصطفیٰ کو تنگ کیا. یہ بھی فرمایا. اور فاطمہ الزہرا کا اپنا کیا حال تھا, حضور کی وفات کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام کے سرانے حضرت عائشہ اور فاطمہ بیٹھی ہیں. حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو قریب کیا, ان کے کان میں کچھ کہا, فاطمہ رو پڑی. تھوڑی دیر کے بعد پیغمبر نے پھر بلایا فاطمہ الزہرا کو, حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ فرمایا, حضرت فاطمہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے تھوڑی دیر بعد رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے, بات ختم ہو گئی, پیغمبر کی تدفین عمل میں آئی. 3-4 دن گزر گئے. میں نے حضرت فاطمہ کو بلایا, میں نے کہا فاطمہ دیکھو میں عائشہ تمہاری ماں کی جگہ پر ہوں, میں عائشہ رسول اللہ کی بیوی ہوں, تمہاری ماں ہوں, میں اپنے ماں ہونے کا رشتہ تمہیں دیتی ہوں, ماں ہونے کا واسطہ تمہیں دے کر کہتی ہوں. آخری وقت میں رسول اللہ نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا مجھے تو بتاؤ, میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں. حضرت فاطمہ فرمانے لگی جب پہلی مرتبہ میرے ابا نے مجھے بلایا, میرے کان میں کہا میری بیٹی کیوں روتی ہے, میں جب میری بیٹی یاد رکھ جس بیماری میں میں محمد مبتلا ہوں اسی بیماری میں دنیا سے چلا جاؤں گا, میں قبر میں اتر جاؤں گا. میں دائرے قطار رونے لگ گئی. جب میں زیادہ رونے لگی تو حضور نے میرے کان میں فرمایا عائشہ اے فاطمہ پریشان نہ ہو, جس بیماری میں مبتلا ہوں میں بے شک چلا جاؤں گا, لیکن میرے خاندان میں سب سے پہلے تو آ کر مجھے ملے گی. تو میں ہنسنے لگی. رونے کی خبر بھی اس لیے, ہنسنے کی خبر بھی اس لیے میرے بھائیوں, اس پیغمبر علیہ السلام کے اعلان کے بعد 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ دنیا سے چلی گئی. فاطمہ الزہرا کے دل میں رسول اللہ کا کتنا عشق تھا, نبی کا کتنا پیار تھا. پیغمبر کا جنازہ اٹھنے کے بعد حضرت فاطمہ کو مسکراتے کسی نے نہیں دیکھا, حضرت فاطمہ کو خوش کسی نے نہیں دیکھا. اور حضرت فاطمہ کتنی عبادت کرتی تھی تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بیمار تھی, آخری وقت آ رہا تھا, میں ان کے سرانے رات کو بیٹھا تھا, مجھے نیند آ گئی, لیکن جب بھی میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ فاطمہ الزہرا مصلی پر رو رہے ہیں. کبھی تہجد کی نماز میں ہے, کبھی رکوع میں ہے, کبھی سجدے میں ہے. کبھی صبح کو میں نے پوچھا کہ آپ کچھ کھانا کھائیں گی تو وہ روزے کی نیت سے تھی. ان کی عبادت میں, ان کی خشوع میں, ان کے خضوع میں کوئی شبہ نہیں تھا, کوئی شک نہیں تھا. یہ خاندان نبوت تھا, ان کی فقیری کا کیا عالم تھا, ان کی درویشی کا کیا عالم تھا. یہ ساری کائنات کے رسول کی بیٹی تھی کہ عید کا دن تھا, گھر میں کھانے پینے کو بھی کوئی چیز نہیں تھی. حضرت حسن حسین نے فرمایا تھا اماں کو کپڑے تو پہناؤ, لوگوں کے بچوں نے کپڑے پہن رکھے ہیں. علی کو بڑے غریب تھے, گھر میں کوئی کپڑا نہ تھا. فاطمہ بچوں کو بہلانے کے لیے مصلی پر بیٹھ گئی اور رونے لگی کہ اے اللہ تیرے پیغمبر کی بیٹی ہوں, میرے پاس تو سامان کوئی نہیں, میرے شوہر غریب ہے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا, ایک آدمی باہر سے آیا, اس نے کپڑے حضرت فاطمہ کو دیے کہ یہ بچوں کے کپڑے ہیں. جب حضور تشریف لائے حضرت فاطمہ نے فرمایا ابا جان یہ کپڑے دیکھو. حضور نے فرمایا فاطمہ یہ کپڑے دنیا کے نہیں ہیں, یہ دہشت سے تیرے بچوں کے لیے کپڑے بھیجے گئے.
میرے بھائیوں یہ روایات بھی تطہیر الجنان میں، سوائے محکہ میں اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. اور حضرت فاطمہ کا دروازہ ایک آدمی نے کھٹکھٹایا. وہ آدمی کون تھا؟ غریب تھا. کہنے لگا وہ خاندان نبوت کے لوگوں میں بڑا غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میں مقروض ہوں، میرے پاس کچھ نہیں. لیکن فاطمہ الزہرا کے پاس بھی کیا رکھا تھا؟ وہ بھی غربت کے عالم میں تھی، چکی پیستی تھی، وقت پاس کرتی تھی. حضرت علی خود غریب تھے، کچھ نہ تھا، لیکن یہ خاندان نبوت تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی غریبی کو دیکھا تو اپنے گھر اندر داخل ہو گئی اور اندر سے ایک بہت خوبصورت چادر اٹھا کر اسے دے دی اور کہا یہ چادر شمول یہودی کے پاس لے جاؤ اور اس کے پاس جا کر کہو رسول اللہ کی بیٹی نے یہ چادر بھیجی ہے. اور چادر بھیج کر کہا اس کو امانت کے طور پر رکھو اور اس چادر کے بدلے میں تجھے کچھ پیسے دے دے تاکہ تیرا قرضہ اتر جائے اور تاکہ میرے پاس کے سوالی واپس نہ جائے. جب اس یہودی کے پاس رسول اللہ کی بیٹی کی چادر پہنچی تو وہ چادر دیکھ کر رونے لگا. اس نے کہا یہ ہے نبوت کی بیٹی، یہ ہے پیغمبر کا خاندان. یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اس نے اس کو پیسے دے دیے اور چادر لے کر فاطمہ الزہرا کے پاس آیا. اس نے کہا فاطمہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے. میں نے نبوت کے خاندان میں وہی عظمتیں جو کتابوں میں پڑھی ہیں وہ تیرے خاندان میں موجود ہیں. میرے بھائیوں خاندان نبوت عظمت رفعت بلندیوں سے معمور ہے. اور ایک غلطی کا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں. جب اہل بیت کا لفظ ہم بولتے ہیں تو اہل بیت کا معنی نواسے بعد میں ہوتا ہے، بیٹیاں بعد میں ہوتا ہے. اہل بیت سے مراد بیوی سب سے پہلے ہوتا ہے. کیوں؟ اہل بیت عربی زبان کا لفظ ہے اور اہل بیت کا معنی گھر والے، بیت گھر کو کہتے ہیں، اہل کا معنی والے. یہی لفظ جب اردو میں بولتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے اہل خانہ کا کیا حال ہے تو آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ میرے نواسوں کا حال پوچھا جا رہا ہے. کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ میرے پوتوں کا پوچھا جا رہا ہے. میں کہوں گا آپ کے اہل خانہ کا کیا حال ہے تو آپ کہیں گے میری بیوی کا حال پوچھا گیا، میرے بچوں کا حال پوچھا گیا. اور جب میں آپ سے کہوں اور تمہارے کاروبار کا کی حال ہے تو پنجابی میں کہوں تب بھی تم سمجھو گے میری بیوی اور بچوں کا حال پوچھا گیا. لیکن جب عربی میں لفظ یہی بولا جائے اہل بیت تو اس کے وقت بیوی کوئی مراد نہیں، عائشہ مراد نہیں، حفصہ مراد نہیں، اس وقت صرف نواسے مراد ہیں. یہ وہ ذہنیت ہے جو رافضیت کے جراثیم کے طور پر تمہارے ذہنوں میں آئی ہے. جب بھی اہل بیت کا لفظ بولا جائے گا نبی کی بیویوں کا نام ہوگا. اہل بیت سے مراد سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ ہے، عائشہ صدیقہ ہے، حفصہ بنت عمر ہے اور ام سلمہ ہے، ام حبیبہ ہے، صفیہ ہے، زینب ہے، ام حبیبہ ہے اور اسی طرح ریحانہ ہے، جویریہ ہے. یہ تمام اہل بیت میں پیغمبر علیہ السلام کی 11 بیویاں اہل بیت میں ہیں. اس کے بعد جاتے ان کی بیٹیاں، پھر ان کے بیٹے بعد میں مراد ہیں. میرے بھائیوں ہر عورت اپنے خاوند کی اہل بیت ہے. ہر حضرت فاطمہ اپنے خاوند علی کی اہل بیت ہے، زینب اپنے خاوند قاسم بن ابو اولاد ابن ربی امی کی اہل بیت ہے اور حضرت رقیہ ام کلثوم عثمان غنی کی اہل بیت ہے. حضور کے اہل بیت ان کو شمار قدم کیا جاتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے خاندان میں اور نبی کے اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں مراد ہیں اور اس کے بعد پیغمبر کے نواسے اور نواسیاں مراد ہیں. یہ بات سمجھ میں آپ کو آ گئی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں یا کوئی نہیں کہ میں ہوا کی روڑے ماری جا رہا ہوں؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے توجہ نعرہ یہ بھائی پیغمبر علیہ السلام کے نواسے حضرت سیدنا حسین اور حضرت حسن کے خاندان نبوت کے اور صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے بڑے اچھے تعلقات تھے. اس پر میں تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا، وقت مختصر ہے اور بہت رات بیت چکی ہے. اسی پر ساری رات خرچ ہو جائے گی کہ حضرت حسن اور حسین کے ابو بکر صدیق سے کیا تعلقات تھے. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں ایک بچہ تھا. بچہ کون تھا؟ حضرت حسین تھے. حضرت ابو بکر نے پوچھا علی یہ کس کا بچہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا یہ میرا بچہ ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں یہ تیرا بچہ نہیں. حضرت علی نے فرمایا میرا بچہ ہے. ابو بکر نے فرمایا تیرا بچہ نہیں. حضرت علی نے فرمایا میرا بچہ ہے. صدیق نے فرمایا تیرا بچہ نہیں. حضرت علی نے فرمایا اچھا بتاؤ کس کا بچہ ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا ابن علی شبہ نبی، بیٹا علی کا ہے، چہرہ مصطفیٰ کا ہے. بتاؤ ان کی آپس میں محبت تھی یا نہیں تھی؟ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 5,000 وریثہ حضرت حسن حسین کا مقرر کیا
اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا وظیفہ 2000 مقرر کیا. بیٹے نے کہا میں تو جنگ بدر کے اور کئی جگہوں میں شریک رہا ہوں, میرا وظیفہ 2000. حسن حسین کا وظیفہ 5,000. حضرت عمر نے فرمایا اے بیٹے تجھے نہیں پتا جو باپ حسن حسین کا ہے, جو نانا حسن حسین کا ہے, جو بیوی جو ماں حسن حسین کی ہے وہ تیری نہیں ہے. اے عبداللہ بن عمر, حسن اور حسین کی عظمت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا, تیری اولاد نہیں کر سکتی, میرا اور کوئی بیٹا نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ, تعلقات نہیں تھے, وظیفہ لینا جائز تھا. خمینی کہتا ہے عمر فاروق کافر تھے, خمینی کہتا ہے فاروق اعظم زندید تھے, اور حسن حسین 5,000 وظیفہ لے رہے. اور شیعہ کو اپنی کتابیں تو پڑھو, تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں کہ حضرت حسن اور حسین نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر جب صلح کی تو صلح میں 10 لاکھ درم موقع پر ادا کیا گیا, اور 4 لاکھ درم سالانہ حضرت حسن اور حسین کو وظیفے میں ملتا تھا. امیر معاویہ کی حکومت 19 سال تک رہی. 19 سال تک ہر سال 4 لاکھ درم حسن حسین وظیفہ وصول کریں. وظیفہ وصول کرنا جائز تھا اور خلافت ناجائز تھی, اور وظیفہ وصول کرنا جائز تھا. ویسے امیر معاویہ کافر تھے, حضرت عقیل کو ایک پورا گاؤں امیر معاویہ نے دے دیا, وہ جائز تھا. حضرت عبداللہ بن عباس کو 1 لاکھ ہر سال دے دیا, وہ جائز تھا. حضرت معاویہ کے پاس حضرت حسن حسین تشریف لے گئے اور 26 لاکھ درم کا ایک پورا علاقہ حضرت حسن حسین کو دے دیا, وہ لینا جائز تھا. پیسے لینے جائز تھے, علاقے لینے جائز تھے, گاؤں سارے لینے جائز تھے, قبیلوں کے قبیلے لینے جائز تھے, اور مراعات لینی جائز تھی, کپڑے وصول کرنے جائز تھے, ہدیہ لینا جائز تھا. ویسے خلافت ناجائز تھی, ویسے پیسے رہنا ناجائز تھا. 19 سال تک امیر معاویہ خلیفہ رہے, اور ان 19 سالوں میں حضرت حسن اور حسین نے شام کے ایک شہر مقام سکن پر امیر معاویہ کے ہاتھ پر جا کر حضرت حسن نے بیعت کی. یہ بیعت کرانے والا کون تھا؟ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ تھے. اس کا ذکر کہاں ہے؟ تاریخ طبری میں ہے, تاریخ ابن الشام میں ہے. اس کا ذکر شیعہ کی کتاب ناسخ التواریخ میں ہے, اخبار الکبار میں ہے. بیعت کیسے ہوئی؟ حضرت قیس نے فرمایا تھا کم یا حسن کم یا حسین کاما فبایا. حضرت حسن اور حسین اٹھے اور انہوں نے بیعت کی, اور بیعت کرنے کے بعد جو وضاحت مقرر کیے گئے تھے وہ ادا کیے گئے. مجھے بتاؤ حضرت حسن اور حسین نے ملک شام کے شہر مقام سکن پر بیعت کی تھی, امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی تھی؟ امیر معاویہ سچے تھے, بیعت کیوں کی تھی؟ امیر معاویہ حق پر تھے, بیعت کیوں کی تھی؟ امیر معاویہ کی خلافت نہیں تھی, اور یزید کے مقابلے میں حسین آ گئے تھے کیونکہ یزید غلط تھا. امیر معاویہ سے صلح کرنی تھی کیونکہ امیر معاویہ صحیح تھے. خمینی کہتا ہے معاویہ کافر تھے, جلاؤلی جون کہتا ہے معاویہ کافر تھے, جلاؤلی اور ملا باقر مدرسی کہتا ہے امیر معاویہ کافر تھے, کلینی کہتا ہے امیر معاویہ کافر تھے, 1400 سال کا شیعہ کہتا ہے امیر معاویہ کافر تھے. شیعوں بات امیر معاویہ کی نہیں, بات نواسہ رسول کی ہے, حسین کے درموں کی ہے, حسین کے پیسوں کی ہے, حسین کے وظیفے کی ہے, حسین کے ہاتھوں کی بیعت کی ہے. بیعت کرنا جائز تھا, وظیفہ لینا جائز تھا, ہدیہ لینا جائز تھا, گھر میں جانا جائز تھا, بچوں کو وہاں رکھنا جائز تھا, اور اپنے بچے کا نام معاویہ رکھنا جائز تھا. تم کہتے ہو کافر تھے, میں کہتا ہوں محبت کرتے تھے, تم کہتے لڑائی کرتے تھے, میں کہتا ہوں پیار کرتے تھے, تم کہتے ہو جنگ کرتے تھے. کون سی جنگ تھی؟ مقابلہ یزید کے مقابلے میں آئے, یا یزید کی بیعت نہیں تھی. حسین کا اختلاف معاویہ سے ہوتا تو کربلا معاویہ کے دور میں پیش آ جاتا, پیش نہ آتی. اور کربلا جو 19 سال تک کربلا کا انتظار کیا گیا, امیر معاویہ کے دور میں کربلا کہاں تھی؟ وہ کیوں نہیں پیش آئی؟ تم کہتے لڑائی تھی, تم کہتے جنگ تھی. میں کہتا ہوں حضرت علی اور امیر معاویہ کا جو اختلاف ہوا, اس اختلاف کے بعد بیٹوں نے صلح کر لی. تمہاری تو آج تک صلح نہیں ہوئی. ہوئی نا ہوئی صلح. کہتے تھے امیر معاویہ اور علی کی جنگ ہوئی, میں مانتا ہوں ہوئی. ہونے کے بعد حضرت علی کے بیٹوں نے تو باپ کے ساتھ جنگ کرنے والے سے صلح کر لی. تم کون ہو؟ معلوم ہوا تو تمہارا تعلق علی سے نہیں ہے. علی سے ہوتا تو بیٹوں کے نقشے قدم پہ چلتے, چلے ہوئے نقشے قدم پہ. اگر نہیں صلح کی تو سب بتاؤ کتابیں تمہاری کیا تم صلح ہوئی ہے؟ کبھی کہتے ہیں یہ حسین کو نہیں مانتے. کس حسین کو تم مانتے ہو بتاؤ تو صحیح. میرا حسین عظمتوں کا تاجدار ہے, میرا حسین بلندیوں کا تاجدار ہے, میرا حسین رفتوں کا امین ہے, میرا حسین خرمن دل کا محور ہے,
میرا حسین گلستان نبوت کا ستارہ ہے، میرا حسین غنچہ رسول کا مہکتا ہوا پھول ہے، میرا حسین کلیوں میں خوشبو والا ہے، میرا حسین گلاب کے پھولوں سے بھی اعلیٰ ہے، میرا حسین ستاروں کی انجمن سے بھی اعلیٰ ہے، میرا حسین سورج کی کرنوں سے بھی درخشاں ہے، میرا حسین چاند کی رانائی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، میں اعلیٰ، حمیت میں اعلیٰ، علم میں اعلیٰ، سخاوت میں اعلیٰ اور تلاوت میں آنا، جود میں آنا، غیرت میں آنا، میرا حسین بلندیوں پر، میرا حسین رفتوں پر، میرا حسین بہادری پہ، میرا حسین بدر میں کھانے والا، میرا حسین حنین میں جرأت دکھانے والا، میرا حسین خیبر میں میدان میں آنے والا، میرا حسین عظمتوں والا، میرا حسین صدیق کو امام کہنے والا، میرا حسین عمر کو امام کہنے والا، میرا حسین عثمان کو امام، عثمان کے دروازے پہ پہرا دینے والا، میرا حسین معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنے والا، اور تو کی حسین کی بات کرتا ہے جو ڈر گیا تھا، جو ابو بکر سے ڈر کر چپ کر گیا، پھر عمر سے ڈر کے چپ کر گیا، پھر عثمان سے ڈر کے چپ کر گیا، پھر معاویہ سے ڈر کے صلح کر لی، تو ڈرنے والے حسین کی بات کرتا ہے۔ میں جرأت و بہادری سے صدیق کو امام کہہ کر، عمر کو امام کہہ کر، عثمان کو امام کہہ کر، معاویہ کو امام کہہ کر، حق کو باطل کا، حق کو صداقت کا، حق کو عظمت کا، حق کو رفت کا، حق کو نوازیت کا، حق کو رفت و بلندی کا پرچم اٹھا کر دنیا کفر کو یہ بتانے والا تھا کہ صدیق میرا ہے، میں صدیق کا ایک ہی بات بتاؤ، حضرت حسین 5 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے، ایک ہی بات بتاؤ، دایا کون تھی؟ دایا کا نام بتاؤ، حسین پیدا ہوئے، دایا کون تھی؟ کہ تم تو دایا پڑھا کر نہیں آگے چل سکتے، تم شہادت تک کیسے پہنچو گے؟ دایا کون تھی؟ دایا سے آگے چلو، یہ بتاؤ دودھ کس نے پلایا تھا؟ تمہاری کتابیں وہاں آ کر خاموش ہو جاتی ہیں، بہار سوار نے لکھ دیا، نام کو لکھ دیے، آگے بات لکھی۔ دایا بتاؤں کون تھی؟ حضرت حسین کی پیدائش پر دایا صدیق اکبر کی بیوی تھی، اور اس کا نام اسما بنت عمیر تھا۔ لاؤ کتاب نور الابصار، لاؤ کتاب اخبار السوال، لاؤ کتاب ناسخ التواریخ، لاؤ کتاب سوائے ملک، لاؤ کتاب مشکل حسین۔ میں نے 6 کتابوں کا حوالہ دیا جو عربی کی معتبر کتابیں ہیں، مدینہ منورہ کے کتابخانے میں ان کتابوں کو میں نے نچوڑا ہے، اور میں نے یہ حوالہ نکالا ہے کہ صدیق اکبر کی بیوی نے حسین کی پیدائش سے دایا کا فریضہ پر انجام نہ دیا ہو، میں اپنا موقف چھوڑ دوں۔ دودھ کس نے پلایا؟ حسین نے دودھ پیدا پیتا، اور تو آج کہہ کے فلانی عورت کا میرے بھرا نے دودھ پیتا ہے، میں دودھ پیتا، تین دودھ کا حیا ہے کہ نواز رسول نے دودھ پیتا، تین حیا کوئی؟ اس عورت کا نام ام الفضل بنت عمیس ہے، یہ صدیق اکبر کی شالی کا نام ہے، حضرت عباس کی بیوی کا نام ہے، اور ایک اور بات کہتا ہوں، اسلام کی دوسری مسلمان خاتون کا نام ہے، حضرت خدیجہ کے بعد رسول اللہ کا کلمہ جس نے پڑھا وہ ام الفضل بنت عمیس۔ یاد رکھو گے باتیں؟ نہیں یاد رکھو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تم کہتے میں حضرت فاروق اعظم کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم کی خاندان نبوت سے رشتے داری سماج میں آگے چلتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں حضرت حسین کی بہن آئی جس کا نام ام کلثوم، کیا نام ہے؟ ام کلثوم۔ کہتے ہیں ام کلثوم کا عمر کے نکاح میں آنا ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ تمہاری غیرت ہے کہاں؟ کتنے آئی ہے؟ تو بنو بوتا غیرت کہاں ہے؟ غیرت کی ذاکر جملے ہو گئی، ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ تھوڑی غیرت کہتے جی ہماری غیرت اسلام ہے،
نکاح ہوا تھا. اچھا اگر حضرت علی کی مرضی کے بغیر نکاح ہوا تھا، بعض کتابوں میں لکھا ہے، کسی غلیظ عبارت میں یہاں پڑھ نہیں سکتا، کہتے عمر علی کی لڑکی چھین کر لے گئے. کتابوں میں ہے. ٹھہر جاؤ اور پاس کر لے گئے تھے. توجہ کریں میرے آگے میں توجہ. کہتے حضرت علی کی لڑکی سے حضرت عمر نے جو نکاح کیا وہ زبردستی کیا. چلو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، زبردستی کیا، پھر تم میری بات ضرور مانو گے کہ علی کی لڑکی سے اگر زبردستی عمر نے نکاح کیا تو پھر مشکل کشا کون تھا؟ حاجت روا کون تھا؟ مشکل کشاؤں کی لڑکیاں لوگ لے جاتی ہیں. تو کچھ غیرت کرو، کچھ حیا کرو، جو کہا ہے اس کا تو عمل کرو. تو غلطی کہاں، کچھ تو غیرت کرو. حضرت فاروق ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ نکاح ہوا کیوں. حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو. حضرت عمر چاہتے تھے کہ خاندان نبوت میں میری رشتے داری باقی ہے. یہ تھی اصل بات. حضرت حضور فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی لڑکی تھی، یہ رسول اللہ کی بیوی تھی، ام المومنین تھی. حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت عمر نے خاندان نبوت میں رشتے داری کو باقی رکھنے کے لیے حضرت علی کی لڑکی ام کلثوم سے نکاح کا پیغام خود بھیجا. اس نکاح کے پیغام کو حضرت علی نے فرمایا کہ بچی ابھی چھوٹی ہے. چنانچہ 2 سال کے بعد جب وہ بالغ ہوئی، اس کے بعد نکاح ہوا، باضابطہ کا نکاح ہوا. اس کا ذکر ساری کتابوں میں موجود ہے، تمام شیعہ کی کتابوں میں. اور آج سے 8-9 سال پہلے اس بات پر انوری مسجد میں میں نے جمعہ پڑھایا، وہاں یہ روایت پیش کی. مجھ پر مقدمہ ہو گیا. یہاں ایک مجسٹریٹ صاحب ہوتے تھے، ان کی عدالت میں مجھ پر مقدمہ چلا. میں نے عدالت میں شیعہ کی 4 کتابیں لے جا کر ثابت کیا کہ یہ نکاح فاروق اعظم کے ساتھ ام کلثوم کا ہوا ہے. لیکن وہ مجسٹریٹ صاحب ماشاء اللہ دل چھوڑ گئے. وہ کہنے لگے مجھے شیعہ کہیں قتل نہ کر دے. سبحان اللہ. میں ان سے ابھی شہید ہونے کا خیر ہے. سوچنا سپاہی صحابہ کا رہا کوئی نہیں تھا ہے. توجہ نہیں، توجہ منتر ہے آپ کی. حضرت عمر فاروق نے یہ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، نقطے کی بات ہے. جب حضرت عمر فاروق نے حضرت ام کلثوم سے نکاح کیا 2 وجہ، ایک تو رشتے داری مخصوص تھی، دوسری حضور علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرنا بھی مخصوص تھا کہ حضور علیہ السلام کی عمر جب 53 سال تو حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح. حضرت عائشہ کی عمر اس وقت 9 سال، حضور کی عمر 53 سال. اور جب حضرت عمر نے ام کلثوم سے نکاح کیا، حضرت عمر کی عمر 53 سال تھی اور ام کلثوم کی عمر 9 سال. چنانچہ اس نکاح کے بعد جب حضرت ام کلثوم کے بطن سے ایک بچی پیدا ہوئی تو حضرت عمر نے اپنی بچی کا نام بھی حضور کی بیٹی کے نام پر رقیہ رکھا، رقیہ بنت عمر. اور دوسرا بچہ پیدا ہوا تو حضرت عمر نے دوسرے بچے کا نام بھی حضور کے متبنہ بیٹے زید کے نام پر زید ابن عمر رکھا. تو یہ بھی سنت پیغمبر کے مطابق تھا. سمجھ میں آئی یہ بات؟ میرے بھائیو، اہل سنت حسین سے ہیں، حسین اہل سنت سے ہیں، یہ اصولی بات ہے. ٹھیک ہے. حضرت حسین نے جو کلمہ پڑھا وہی سنیوں کا کلمہ، جو قرآن پڑھا وہ سنیوں کا قرآن، جو نماز پڑھی وہ سنیوں کی نماز. اور کوئی دنیا کا شخص حضرت حسین سے محبت میں اہل سنت سے ڈر نہیں سکتا. حقیقت کے خلاف ہے. کہتے جی تمہارا پورا سال ہے، ان کے تو صرف 10 دن ہے، انہوں نے ٹھیکے لے اندر. ان کا تعلق کیا ہے؟ اور میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ حضرت حسین کے ساتھ یا حضرت فاطمہ کے ساتھ یا حضرت علی کے ساتھ حقیقی بات یہ ہے کہ شیعہ کا کوئی تعلق ہو. اگر تعلق ہو تو یہ بغیرتی کی باتیں ان کے خلاف کبھی نہ کہیں. یہ ٹھیک ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ لاؤ لیو، اس پر آپ غور فرمائیں. اس کتاب میں ایک ایسی غلیظ عبارت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی کے خلاف ایک ایسی غلیظ عبارت ہے. یہ کتاب جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی بڑی مارکۃ العرا کتاب ہے، جس کے بارے میں خمینی نے لکھا کہ لوگوں کو اپنی عمر ضائع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی عمر کو مفید بنانے کے لیے شیعہ کے سب سے بڑے امام ملا باقر مجلسی کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ کتاب کشف اسرار کے مقدمے میں خمینی نے لکھا. یہ ہے ملا باقر مجلسی، جس کی کتاب جلاء العیون کی یہ پہلی جلد میرے ہاتھوں میں.
اس کے 187 صفحے پر یہ غلیظ بات اور یہ عبارت میں بڑے دکھ کے ساتھ سینے پر پتھر باندھ کر پیش کرنا چاہتا ہوں اتمام حجت کے لیے۔ میرا جی نہیں چاہتا کہ ایسی عبارت آپ کے سامنے لاؤں جس کا تصور پوری دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کرے اور اس کے بعد اپنی بیٹی سے یہ کہے کہ بیٹی میں تیرے ساتھ شب وفات میں خود جاؤں گا اور توجہ نہیں کرتے پہلے، اور اس کے بعد وہ بات اس کمرے میں داخل ہو جس کمرے میں اس کی بیٹی اور وہ اس کا خاوند ہو، اور قریب جا کر دونوں سے کہے کہ دیکھنا جب تک میں نہ آؤں کام شروع نہ کرنا۔ سمجھو یہ میرے ہاتھ سے نہیں بات، مسلمانوں پیغمبر کی بیٹی لوارث ہوگی اس وقت۔ میں اور آپ یہ بات تصور نہیں کر سکتے۔ کس علی سے محبت کرتے ہو کہ یہ بتاؤ، کس فاطمہ الزہرا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ جناب جعفر صادق سے روایت ہے کہ حلال چیز بیان کرنے میں غیرت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب وفات میں جناب علی اور جناب فاطمہ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں کام نہ کرنا، اور جب حضور تشریف لائے تو دونوں پاؤں دونوں صحابوں کے آپ نے پکڑ کر رکھتے، ہاتھ میں دراز کیے، آپ نے ان کے پاؤں پکڑ کر چارپائی کو ان کو لٹایا دونوں کو۔ میرے بھائیوں توجہ فرمائیں، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت جس دل میں نہیں اس کا دل ایمان کی روشنی سے خالی ہے۔ یہ مسلمانوں کا ایمان ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے۔ نواسہ رسول سے محبت جزو ایمان ہے، نواسہ رسول سے عقیدت جزو ایمان ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، اس کے بعد یزید تخت امارت پر بیٹھا، صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد کو یزید کی امارت سے اختلاف ہے۔ حضرت امیر معاویہ پر اتفاق ہونے کے باوجود یزید سے اختلاف تھا، حضرت حسین کو بھی واضح اختلاف تھا۔ یہ اختلاف ان کا حق تھا۔ جب گورنر مدینہ نے یزید کا پیغام نواسہ رسول تک پہنچایا تو انہوں نے راتوں رات مدینہ چھوڑ دیا اور بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ مدینہ منورہ سے مکہ پہنچے، جب مکہ آئے تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، یہاں آپ 1.5-2 مہینہ آپ نے قیام کیا۔ اس قیام کے دوران 4 بڑے صحابی عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر، یہ 4 بزرگ اور حضرت طلحہ و زبیر یہ بزرگ موجود تھے۔ حضرت طلحہ وہاں نہیں، جنگ میں شہید ہو چکے تھے۔ حضرت زبیر موجود اور دوسرے صحابی وہاں موجود تھے۔ ان بزرگوں نے یہاں پر حضرت حسین سے فرمایا کہ آپ کا کیا دعویٰ؟ انہوں نے فرمایا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ اس اسلام میں کوفہ سے لوگوں کے خطوط مکہ مکرمہ میں حضرت حسین کو ملے، کتنے ہزار خط ملے؟ 12,000 خط کوفہ سے مکہ مکرمہ پہنچے، جوڑیاں بھر گئی خطوں کی۔ بلانے والے کوفی تھے، کوفیوں نے خطوں میں کیا لکھا؟ تھن پک گئے، سب آزاد علاقہ، بغداد کی کوفہ کی بستیاں آباد ہو گئی، آپ یہاں آؤ،
ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو اپنا امیر بنائیں گے، آپ لہت و لال سے کام نہ لیں، آپ سے زیادہ بہتر کوئی آدمی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اے نبی کے نواسے، اے پیغمبر کے لشکر جگر، آپ صوفیوں کے خطوں پر اعتبار نہ کرنا۔ یہ ساری تعریفوں میں بات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کوفہ کا یہ وہی شہر ہے جس میں حضرت علی المرتضیٰ تمہارے والد کو جامعہ مسجد میں صوفیوں نے شہید کر دیا تھا۔ سب سے پہلے صوفیوں نے مدینہ منورہ سے حضرت علی کو نکالا، تخت خلافت مدینہ سے کوفہ منتقل کیا، پھر کوفہ نے جا کر حضرت علی کو شہید کر ڈالا۔ اس کے بعد تمہارے بھائی حضرت حسن کو کوفہ بنایا اور وہاں ان کو نماز کی حالت میں ان پر حملہ کیا، ان کے ران سے خنجر مارا، ان کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا، وہ زخمی حالت میں مدینہ پہنچے اور اسی زخموں سے وہ شہید ہو گئے۔ اس لیے صوفیوں پر اعتبار نہ کرو، یہ بڑے بے وفا لوگ ہیں، بڑے بے ایمان ہیں۔ نواسہ رسول نے ان کے خطوں کو، ان کی ہدایات کو سنا، لیکن اگلے دن 70 آدمیوں کا قافلہ 700 خطوط لے کر آیا، کہنے لگے ہم تم پر فدا ہوں گے، ہم تم پر جان دے دیں گے، ہم تمہارے لیے مر جائیں گے، ہمارا بچہ بچہ تمہاری راہ تک رہا ہے، ہمارے علاقے میں تمہارے آنے پر جشن ہوں گے، پورا علاقہ تمہارے نام پر مرنے کو تیار ہے، آپ ہمارے پاس آؤ۔ خطوں کا تانتا بن گیا، علاقوں کے علاقے عمر آئے، اے نواسہ رسول ہمارے ساتھ چلو۔ کوفیوں نے 12,000 خط نواسہ رسول کو ڈالے، 700 آدمی باری باری آئے، پیغمبر کا نواسہ 2 مہینے تک ان کے خطوط پہ غور کرتا رہا، اور اس کے بعد حج کا جب موسم قریب آیا تو نواسہ رسول نے اپنے بھائی، اپنے تایا دار بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا کوفہ میں کہ جاؤ جا کر حالات معلوم کر کے آؤ۔ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے بعد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب آقائے ثلاثہ نے روکا، صحابہ کی جماعت نے روکا کہ آپ کوفیوں کے دھوکے میں نہ آئیں، کوفیوں کے پاس نہ جائیں، کوفی مکار ہے، کوفی غدار ہے۔ کوفیوں نے اپنے آپ کو شیعہ علی کہہ کر حضرت علی کو دھوکہ دیا، پھر آپ کے بھائی کو دھوکہ دیا، آپ ان کے فریب میں مت آئے۔ لیکن نواسہ رسول نے فرمایا ان کے اتنے خط ہیں، اتنے قافلے آ چکے ہیں، اتنے وفود آ چکے ہیں، میں اس بات کو صحیح سمجھتا ہوں کہ مجھے جانا چاہیے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو بھی بھیجا، لیکن ان کے واپس آنے سے پہلے نواسہ رسول نے سفر کا آغاز کر دیا۔ وہاں پر ایک جگہ مقام جرف ہے، اس جرف کے مقام پر نواسہ رسول پہنچے ہیں میرے بھائیوں۔ تو وہاں پر ایک آپ کی کافت نے اطلاع دی کہ مسلم بن عقیل آپ کے تایا داد بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اطلاع مل چکی تھی کہ کوفی سچے ہیں، کوفی بہت بہتر ہے، آپ آ جائیں۔ انہوں نے سفر کو تیز رکھا، جلدی جلدی سفر کرنا شروع کیا، سواریاں وہاں پہنچی۔ میرے بھائیوں یہاں ایک بات یاد رکھیں، جس طرح پیغمبر علیہ السلام کے نواسے کے بارے میں، جس طرح صحابہ کے بارے میں، نواسوں کی تعداد کے بارے میں رافضیوں نے غلط روایات دنیا تک پہنچائی ہے، اسی طرح کربلا کے واقعے میں من گھڑت روایات، بے تکی روایات، جس میں یہ کہا گیا کہ پیغمبر کی بیٹیوں کے دوپٹے اتر گئے، نبی کی بیٹیاں میدان میں رونے لگی، خاندان نبوت اجڑ گیا، خاندان نبوت کے یاروں مددگار دھکے کھاتا رہا، من گھڑت روایات۔ وہاں جناب خون کی سرخی آ گئی، فاطمہ الزہرا کربلا کے میدان میں جھاڑو دیتی رہی، اس طرح کی من گھڑت روایات صرف شیعہ نہیں بیان کرتے، وہ سنی بھی بیان کرتا ہے جو فیس لینے کے لیے شیعہ کی بنائی ہوئی روایات کا سہارا لے کر بدماشی کر کے جھوٹ بول کے فریب دے کر اس قوم کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں نبی کی بیٹیوں کا دوپٹہ میدان میں اتر جاتا، آسمان پھٹ جاتا، زمین پھٹ جاتی ہے۔ آج تم کبھی نہیں کہتا اور جا کر اور ملا اور فیس پہ پلنے والے اور قوم کو دھوکہ دینے والے، کبھی تم نے نہیں کہا کہ میری بیٹی کا دوپٹہ چوک میں اتر گیا، میری ماں کا دوپٹہ چوک میں اتر گیا۔ ہے تجھے نبی کی بیٹی اتنی نوارس مل گئی، نبی کی نواسی اتنی نوارس مل گئی کہ تو سپیکر پر لوگوں کو اڑانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے اس سادہ قوم کو، سادہ نسل کو، جس کو مدد کا پتہ نہیں، دین کا پتہ نہیں، شریعت کا پتہ نہیں، تاریخ کا پتہ نہیں، ان دیہاتی لوگوں کو اڑانے کے لیے تو جھوٹ بکتا ہے۔ خدا تیرے پیٹ کو جہنم میں آباد کرے۔ اور جھوٹ بکنے والے سنی ساکروں اور سنی وہ داخلوں جو رافضیت کی بنائی ہوئی روایات پر عمل کر کے خاندان نبوت کا مذاق چوکوں میں اڑاتا، تمہیں شرم کرنی چاہیے۔ لوگوں کو رلانے کے لیے جھوٹی روایات، من گھڑت کہانیاں، من گھڑت قصے، من گھڑت واقعات
کبھی اپنی بیٹی کے لیے تو تم نے بیان نہیں کیے، اور پیغمبر کی بیٹی، حسین کی بیٹی، علی مرتضیٰ کی بیٹی، اور فاطمہ کا خون، فاطمہ کا جگر گوشہ، فاطمہ کے جسم کا ٹکڑا کربلا کی وادی میں اس کے دوپٹے اتر گئے، خیمے اتر گئے، اللہ خاموش تھا، قدرت خاموش تھی، فرشتے خاموش تھے، اور بدر کے میدان میں صحابہ کے لیے فرشتے آئے اور کربلا میں ان بیٹیوں کے لیے کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ ادھر تو یہاں کہتا ہے یا علی مدد، اور اے علی تم مدد دے، اے علی مدد دے، یہاں مدد مانگتا ہے، وہاں کربلا میں مدد دینے کے لیے علی کیوں نہیں آئے؟ لڑکے اشرف نے کیوں نہیں آئے؟ جب بچوں کے تن جدا ہوئے کیوں نہیں آئے؟ آئے دوپٹے اتر گئے تھے، علی کیوں نہیں آئے؟ اور حلق سے تیر گزر گئے تھے، علی کیوں نہیں آئے؟ اور تو فیصلہ کر کے بتا، یا علی مدد کہنا غلط ہے یا تیرا یہ واقعہ بیان کرنا؟ ٹھیک ہے، اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ دونوں باتیں مدد اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا۔ کیوں کہ خیبر کے قلعے میں جب شیر خدا نے خیبر کا کوٹ اڑایا تھا تو مدد نبی سے بھی نہیں مانگی تھی، اور خیبر کا قلعہ جب شیر خدا نے اڑایا تھا تو مدد علی نے نبی سے بھی نہیں مانگی تھی۔ کیا کہا تھا کہ تم الذی سمتنی امی حیدرا کہیں سکھا باطل کہیں ہند برا، میں وہ علی ہوں جس کا نام جس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، جس کو خدا نے وہ قوت بخشی ہے کہ اندھیروں میں داخل ہو کر وہ روشنیوں کے چراغ جلا دے۔ سپاہی صحابہ نے اس شرکی ہمارے کے خلاف یا علی مدد کہنا شرک ہے۔ کیا ہے؟ اور میرے بریلوی سنی بھائیوں اپنی کتابوں کا مطالعہ کرو، یا علی مدد کہنا شرک ہے، یہ شیعہ کا شعار ہے۔ مدد علی المرتضیٰ نے بھی خدا سے مانگی، کس سے مانگی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ شرف سپاہی صحابہ کو حاصل ہے کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے فیصلہ سے سب سے پہلے یا علی مدد کا یا اللہ مدد کا سٹکر 1 لاکھ شائع کر کے پاکستان کے ٹرکوں اور بسوں پہ لگایا تھا، اور اس کا پیغام آج دیکھو کہ دنیا کی 27 زبانوں میں سے یا اللہ اور یا علی یا اللہ مدد لکھ کر پوری دنیا کے ہر چوک میں اللہ کی مدد کا پرچم بلند ہو رہا اور آئین اور فروغ اس کو سپاہی صحابہ نے دیا۔ کس نے دیا؟ اور مولانا حق نواز زندگی کی جد و جہد نے دیا، ان کی جرت نے دیا، ان کی صلابت نے دیا، ان کی حیرت انگیز قیادت نے دیا یا نہیں دیا؟ مسلمانوں مدد اللہ سے مانگو، قرآن کہتا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ مدد اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ نستعین بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ، اس کا تخیل کیا ہے کہ نماز اللہ کے لیے ہے، صبر بھی اللہ کی مشیت کو ذہن میں رکھ کے کیا جاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ مدد کس سے مانگتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مدد تجھ سے، تو بولو تو صحیح، مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اور جب یا علی مدد کہتے ہو تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ مدد تجھ سے بھی مانگتے ہیں۔ بھی اور ہی میں پتہ کتنا فرق ہے؟ پتہ ہے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ نماز میں کہتے ہو کہ مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں، جو نماز میں کہتے ہو بعد میں بھی وہی کہو، بعد میں اور نہ کہو۔ نماز میں کہتے مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں، اور دیوار پر کسی اور سے مدد کا لکھ دو۔ اللہ کے رسول نے مدد بھی اللہ سے مانگی، نبی نے مدد بھی اللہ سے مانگی، 1,24,000 انبیاء نے مدد بھی اللہ سے مانگی، اور یہی اہل سنت کا شعار ہے، یہی اہل سنت کا۔ اس پر پکے ہو، اس بات سے پکے ہو۔ میں نے قرآن کی بات کی ہے، یا کا نعبد و یا کا نستعین، اس کا معنی قرآن کا ترجمہ کھول کر دیکھو میرے بھائیو۔ نواسہ رسول جو اس کے آگے بڑھے، پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، نواسہ رسول نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا ہم بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا میں بھی بدلا لوں گا۔ چلیں، قافلہ تیار ہو گیا، کوفہ پہنچے۔ جب کوفہ میں گئے میرے بھائیوں پوری اطلاع مل گئی، کوفہ پہنچے
मुसलम बिन अकील का पूरा वाक़या मालूम हुआ कि मुसलम बिन अकील जब जहां पहुंचे थे, हजारों आदमियों ने इस्तेकबाल किया, सुबह को इस्तेकबाल किया। नमाज ज़ोहर में 6,000 आदमी रह गए, पहले 12-14,000 आदमी था, शाम को 4,000 रह गए, और सुबह नमाज फजर के बाद जब सलाम फेरा तो सिर्फ 12 आदमी रह गए। कितने आदमी रह गए? और थोड़ी देर गुजरी, मुसलम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। नवासे रसूल वहां पहुंचे, उन्होंने जाकर कहा, सूफियों, अशद बिन कैस कहाँ है, सुलेमान इब्न रबी कहाँ है? हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, अपने खादिम से कहा कि लाओ वो बोरी खतों की लाओ। चौक में खड़े हो गए, चौक में खड़े होकर फरमाया, ओ अशद बिन कैस तो कहाँ है, ओ सुलेमान इब्न रबी तो कहाँ है? आओ आओ, मैं नबी का नवासा तुम्हारे शहर में आया हूँ, पैगंबर के खानदान का चश्मा चिराग तुम्हारे दरवाजे पे आया हूँ, तुमने खत लिखकर हमें बुलाया है, मेरा भाई कहाँ है? मुस्लिम बिन अकील की लाश कहाँ है? मुस्लिम बिन अकील के टुकड़े कहाँ हैं? और बेयारो मददगार, तुमने मुसाफिर को जिबा कर डाला, और तुमने ये ना देखा कि ये रसूलुल्लाह के खानदान का बेटा है, नबी के खानदान का चश्मा चिराग है। और बताओ तो क्या ये खत तुमने नहीं लिखे? क्या कूफा की जामिया मस्जिद में जहाँ हजरत अली शहीद हुए थे, नवासा रसूल ने वो खत पढ़कर सुनाए, और कूफा के लोगों तुमने खत भेज कर बुलाया था, तुम्हारे खत बुलाने पर मैं आ गया हूँ। लेकिन उस वक्त तमाम लोग जो वहां जमा थे, कोई नहीं बोला, किसी ने नहीं कहा हमने खत देकर बुलाया। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां से चले, इन लोगों को मालूम हुआ अगर नवासा रसूल शाम पहुंच गए, कहीं यजीद उनकी शर्तों को तस्लीम न कर ले, हुकूमत की फौजें साथ है और वो भी साथ है। हजरत हुसैन कूफा से चले, 9 मील के फासले पर करबला का मैदान है, वहां पहुंचे हैं। ये लोग भी वहां पहुंचे, कौन से लोग? जिन्होंने बुलाया था इस जिद में कि नवासा रसूल वहां पहुंचकर अपनी शर्तों को मनवा लेगा, शर्तें मानी जाएंगी, हमारा कीमत हो जाएगा, हम तो अमीर मुआविया के दुश्मन है, हम तो सहाबा के दुश्मन है, खानदान नबुव्वत का सहारा लेकर हमने उनको कुचलना था। लेकिन अब तो बात दरमियान से निकल गई, अगर ये वहां चले गए, शर्तें मान गई। मुझे बताओ, क्या तुम्हारी किताब गिराउल उजूल में ये नहीं लिखा कि हज़रत हुसैन ने खुतबे में फरमाया, मुझे छोड़ दो या मैं सरहदों पर चला जाऊं, मुझे छोड़ दो, मैं जाकर अगर यजीद मेरी बातों को मान ले तो मैं उसके हाथ में हाथ दे दूं, या मुझे छोड़ दो मैं मदीना वापस चला जाऊं। लेकिन उस वक्त कोई आदमी उनकी हामी भरने वाला नहीं था, कोई आदमी उनका साथ देने वाला नहीं था। और बदमाशों, तुम बताओ, पैगंबर के नवासे ने चौक में खुतबा दिया और खत लिखने वाले कहाँ गए हो? ये मेरे पास 12,000 खतों की बोरी है, तुमने मुझे बुलाया था, तुम्हारे कहने पर मैं आया था। मेरे भाइयों, मेरे फैसलात के गयूर सुनियो, तुम फैसला करके बताओ, तुम अदालत लगाओ, मैं तुम्हारे दरवाजे पे आया हूँ, तुम जज बन जाओ, तुम वकील बन जाओ, तुम आओ इंसाफ करने के लिए, तुम मुंसिफ बन जाओ, मुझे बताओ, तुम मुझे बुलाओ, खत लिख कर बुलाओ, आदमी भेज कर बुलाओ, जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर आ जाऊं, तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे सामने तीसरा आदमी मुझे कत्ल कर डाले, और उसके बाद तुम खामोश हो जाओ और तुम कुछ भी ना कहो, तुम उसका हाथ भी ना पकड़ो, तुम उसके साथ जख्मी भी ना हो जाओ, तुम ये भी ना कहो ये मेरा मेहमान है, इसे छोड़ दे, ये मेरे पास आया है, इसे छोड़ दे, और तुम्हारा तो बाल भी नीचा ना हो, तुम्हारे तो माथे पे पसीना भी ना आए, तुम्हें तो कुछ भी ना हो। कुछ बताओ, जिस वक्त ये वाक़या हो जाए, मुझे तुम्हारे दरवाजे पे जिबा कर दिया जाए और तुम्हें कुछ भी ना हो, मेरे साथ मेरे छोटे छोटे बच्चे हो, उनको भी तुम्हारे सामने मार दिया जाए, जिबा कर दिया जाए, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, और फिर मैं तुम्हारे किसी बुजुर्ग का लड़का हूँ, तुम्हारे पीर का लड़का हूँ, तुम्हारे पेशवा का लड़का हूँ, और खत लिखकर तुमने बुलाया हो, दारो कतार रोकर बुलाया हो, और उसके बाद आदमी भेज कर बुलाया हो, जब मैं अपने बच्चों को लेकर तुम्हारे पास आ जाऊँ, तुम्हारे दरवाजे पर मुझे जिबा कर दिया जाए, मेरे टुकड़े कर दिए जाए, मुझे पानी न पूछा जाए, मेरे खानदान की सारी बच्चियां वहाँ बिलक बिलक पर वहाँ पर्दे में बैठ कर परेशान रहे, लेकिन तुम खामोश हो जाओ, तुम फैसला करके बताओ, मैं कातिल किसको कहूँ, मैं बदमाश किसको कहूँ, मैं मुख्तार किसको कहूँ, मैं गद्दार किसको कहूँ, मैं साक्षी किसको कहूँ, मैं फरेबी किसको कहूँ, मैं साक्षी किसको कहूँ? फैसला तुम करो, अदालत तुम्हारे पास है। चलो इसको भी नहीं मानते, ना मानो, मैं आगे चलता हूँ। कूफा से आगे चले गए, करबला का मैदान आ गया, वहाँ आकर 10 मुहर्रम को नमाज़े ज़ोहर के बाद पैगंबर के नवासे को शहीद कर दिया गया, जिबा कर दिया गया, बच्चों को जिबा कर दिया गया, बच्चों के हलक से तीर गुजार दिए गए, वहाँ पानी न मिला, वहाँ तड़प तड़प कर पैगंबर के नवासों ने जान दे दी, नबी के बच्चों ने जान दे दी, वहाँ वो लोग खेमों में तड़पते रहे, औरतें तड़पती रही, लेकिन किसी ने पर्दा नहीं छोड़ा।
उतरा, किसी ने पर्दा नहीं उठाया, हाय कोई मैदान में नहीं उतरा, किसी ने वावेला नहीं किया। ये खानदान पैगंबर था, ये मोहम्मद का खानदान था, ये उस फातिमा की बच्चियां थी जिसने कहा था मेरा जनाजा रात को उठाना। और आज पाकिस्तान में शिया औरतें पर्दा पर्दे पर होकर चौकों में खड़े कहे हम फातिमा की नाम लेवा है। किस फातिमा की? जिसने कहा था मेरा जनाजा रात को उठाना। अली ने फरमाया, अली मुर्तजा ने फरमाया, ऐ फातिमा तेरा जनाजा दिन को उठाएंगे, चक्कों के लोग भी आ जाएंगे। फातिमा ने कहा था ऐ अली मैं वो मोहम्मद की बेटी हूँ जिसके चेहरे को या मुस्तफा ने देखा है या मुर्तजा ने देखा है। मैं चाहती हूँ मैं मर जाऊँ, मेरे कफन पे भी गैर की नजर न पड़े। करे फैसला, अदालत लगी है, लाशें पड़ी हैं, मकतूल पड़े हैं, शहीद पड़े हैं, बकरी नहीं मरी, जानवर नहीं मरा, वो खानदान नबूवत का चश्मा चराग पड़ा है जिसके होठों पर नबी बोलता देते थे, उसकी लाश पड़ी है जिसके चेहरे को देखकर मेरे रसूल ने फरमाया रेहान दुनिया वल आखिरा, हसन हुसैन का चेहरा दुनिया और आखिरत का फूल है। ये फूल मुरझा चुका है, इसकी पत्तियां बिखर गई हैं, इसकी महक बिखर गई है, लेकिन इसकी लाश खैमे में पड़ी है। बताओ घोड़ों के टापों में इनके जिस्मों को राम डाला है, आए कौन है बताओ। और 12,000 सूफी कहाँ थे, और खत बनाने वाले कहाँ थे, सुलेमान इब्न नबी कहाँ था, और तस्वीर कैश कहाँ था, सीखने वाला कहाँ था। 9 मील का फासला और तुम्हें कुछ नहीं हुआ, एक आदमी भी तुम्हारा नहीं मरा, बच्चे कुर्बान हो गए, बेटियां कुर्बान हो गई, अली असगर जिला हो गया, नबी का नवासा शहीद हो गया, और जख्मी जैनुल आबिदीन खाने में चढ़ा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। तुम फैसला करके बताओ मैं किसको कातिल कहूँ, बुलाने वाले को कहूँ, मैं मानने वाले को कहूँ, खत लिखने वाले को कहूँ। चलो नहीं कहता, आगे चलता हूँ। जब ये काफिला जमा हो गया, बच्चे कुर्बान हो गए, इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, उसके बाद ये लोग बच गए। कौन बच गया? सकीना बच गई, फातिमा बच गई, हाय रोती हुई ज़ैनब बच गई, जैनुल आबिदीन जख्मी बच गया। ये चंद सवारियों पर सवार होकर पूछा सकते, और वहां जाकर इन्होंने क्या कहा, मेरी बात न मानो, ज़ैनब की मान लो, मेरी बात न मानो, उस जख्मी की बात मान लो, मेरी बात न मानो, और साहबे वाक़िया की बात मानो, चशमदीद गवाहों की बात मानो। तुम्हारी अदालत है, जज तुम हो, मुंसिफ तुम हो, अदालत तुम्हारी है, फैसला करके बताना। सुप्रीम कोर्ट तुम हो, हाई कोर्ट तुम हो, सिविल कोर्ट तुम हो, सेशन कोर्ट तुम हो। मुसलमानों फैसलाबाद के गयूर सुनियो। चलो मैं तो चीखता हूँ, मैं तो चिल्लाता हूँ, मैं तो वावेला करता हूँ। नबूवत का गुलशन उजड़ गया, खानदान नबूवत उजड़ गया, महक उजड़ गई, गुलिस्तान वीरान हो गया, जब मेरी रिसालत के फूल मुरझा गए। मैं चीखता हूँ मेरी बात न मानो, आओ मैं और आप सब मिलकर दरवाजे पे चले, ज़ैनब के दरवाजे पे चले, जैनुल आबिदीन के। आओ पूछे उनमें कलसूम से तुझे कुछ किसने दिया, तुझे किसने मारा, तुझे किसने वावेला करने पे मजबूर किया, तेरे भाइयों को जिबा किसने किया, अली असगर का खून किसने बहाया, तीर किसने चलाए, जख्मी किसने किया, कुर्बान किसने किया। आओ अगर मैं और आप मिलकर इन जख्मियों से पूछे, जो जख्मी बताएं उसको तो मान लोगे, जख्मियों की बात तो मान लोगे, मानोगे या नहीं मानोगे? मेरी बात न मानो, तुम कहोगे ये सिपाही सहाबा वाले हैं, ये गलत बयानी भी कर सकते हैं, ये तो सिर्फ ये तो दुश्मनी की बात पर, मुखालफत की बात पर बात करते हैं। और अगर मैं तुम्हें कहूँ मेरी बात न मानो, बात मानो हज़रत सकीना की, बात मानो उम्मे कुलसूम की, बात मानो ज़ैनब की, ज़ैनब की बात मानो, तुम कहो ये औरतें थी, चलो बात मानो ज़ैनुल आबिदीन की, वो तो ज़ख्मी था, उससे खानदान नबूवत की औलाद चली थी, उससे सारा खानदान नबूवत बड़ा था, सारे सैयदों की औलाद ज़ैनुल आबिदीन से आगे चली थी, सारा इमाम उसी से चले थे, सारी उम्मत उसी से चली थी, सारा रसूल का खानदान उससे आगे बढ़ा था। चलो उसी की बात मानो। और तुम कहोगे कि उनकी बात आज कहाँ तुम्हें याद आ गई, उनके बयानात कहाँ याद आ गए, उनके बयानात मेरी किताब में हो तो दीवार पर फेंक दो, मेरे रिसाले में हो दीवार पर फेंक दो, मेरी अलमारी में हो दीवार पर फेंक दो, सिपाही सहाबा की लाइब्रेरी में हो दीवार पर फेंक दो। लेकिन अगर किताब भी तुम्हारी हो, अगर रजिस्टर भी तुम्हारा हो, अगर रेफरेंस भी तुम्हारा हो, अगर यादाश्त भी तुम्हारी हो, अगर लाइब्रेरी भी तुम्हारी हो, और तुम्हारे आदमियों ने गलती से लिख दी हो, सच्ची बात लिख दी हो, तो फिर बताओ कातिल कौन था?
ظالم کون تھا؟ مختار کون تھا؟ پھر مجھے کہنے دو گے تم ہی قاتل، تم ہی مخبر، تم ہی منصف ٹھہرے، اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر کریں؟ یہ میرے پاس کتاب ہے، توجہ فرمائیں، پڑھو اس کتاب کو۔ کتاب کا نام ہے بہار الانوار۔ کیا نام ہے؟ بہار الانوار۔ یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ بلند آواز کی۔ کس کی کتاب ہے؟ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے۔ ملا باقر مجلسی شیعہ مجتہد۔ یہ بہار الانوار کتاب 80 جلدوں میں ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ کتنے جلدوں میں ہے؟ یہ پہلی اور دوسری جلد ہے بہار الانوار۔ اس کتاب کو صفحات کو دیکھو، 14 صفحے کا، دوسری جلد کے 13 صفحے کا بہار الانوار۔ حضرت فاطمہ صغریٰ، حضرت فاطمہ صغریٰ یہ حضرت حسن کی بیٹی، حضرت فاطمہ صغریٰ۔ یزید بن موسیٰ روایت کرتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ صغریٰ کا کربلا کے کوفہ میں ورود ہوا تو آپ نے حکم غیر خطبہ پڑھا۔ فیصلات کے سنیوں توجہ فرماؤ، حمد ہے خدا کی تعداد میں اس قدر جتنے انگریزے اور صحرا ہیں، وزن میں اتنے جنتی عرش سے تازہ فرض تمام چیزیں میں اس کی حمد کرتی ہوں، اس پر ایمان و توکل رکھتی ہوں، اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ اللہ حضرت کریم کی اولاد دریائے فرات کے کنارے پر بے جرم و خطا ذبح کر دی گئی۔ توجہ کرو، توجہ۔ پالنے والے میں تجھ سے پناہ مانگتی، پالنے والے میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اس امر سے کہ میں تجھ پر کوئی جھوٹ ڈالوں جو عہد تم نے رسول اللہ کے وسیع حضرت علی کے بارے میں لیے ہیں اس کے خلاف کہیں۔ وہ علی جن کا حق چھین لیا گیا، جن کو مدعیان اسلام کے سامنے خدا کے گھر میں شہید کر دیا گیا، جس طرح کل ان کی اولاد امجاد کو قتل کیا گیا۔ خدا ان جھوٹے مسلمانوں کو رعایت کرے۔ تو نے تو ان کی حیات میں ان لوگوں سے ظلم کو دور کیا، نہ ان کی شہادت کے بعد توجہ فرمائیں۔ اور آخر میں آگے جا کر خطبے پر کہنے لگی، اما بات اے اہل کوفہ، اے اہل کوفہ۔ کیا کس کے لفظ ہیں؟ اے اہل کوفہ، اے اہل کوفہ کس کے لفظ ہیں؟ حضرت فاطمہ صغریٰ کے۔ کیا کہا؟ اے اہل کوفہ، غدار و متکبر، غدار و متکبر ہو۔ توجہ، تم کو معلوم ہے کہ ہم وہ اہل بیت ہیں جن کو اللہ نے تمہارے ذریعے اور تم کو ان کے ذریعے آزمایا ہے، ہماری آزمائش کو بہتر قرار دیا، اس نے اپنا علم و فہم ہمیں عطا کیا اور فرمایا لیکن تم نے ہمیں جھٹلایا، ہمارے شرف کا انکار کیا، ہمارے ساتھ جنگ کرنے کو حلال جانا، ہمارے انجام کو مال و غنیمت سمجھا، جیسے ہم اولاد رسول نہ تھے بلکہ سرکا اوقات درکا کابل کے کفار کی اولاد تھے، جیسا کہ تم نے کل ہمارے جد امجد علی کو قتل کیا تھا، تمہاری تلواروں سے ہم اہل بیت کا خون سبق رہا ہے، تم نے اپنے پچھلے دلوں کو نکال کر اپنے دلوں کو ٹھنڈا کیا اور اللہ تعالیٰ اللہ کے خلاف اپنی جرت کا مظاہرہ کیا، تم نے ہمارے ساتھ مکر نہیں کیا، اللہ کے ساتھ مکر کیا، اللہ تمہارے اس مکر کا بہترین جواب دینے والا ہے۔ اور میری بات نہ مانو، فاطمہ صغریٰ کا فیصلہ مانو۔ دیکھ رہے ہو؟ چلو آگے چلتے ہیں۔ یہ ایک عورت کا بیان ہے، خاندان نبوت کی ایک عورت کا بیان ہے۔ آگے چلے، حضرت ام کلثوم نے خطبہ شروع کیا، خطبہ شروع کر کے فرمایا، اے اہل کوفہ، برا ہو حال تمہارا، اس لیے کہ تم نے حسین کو چھوڑا اور اس کو قتل کیا، مال و اسباب ان کا لوٹ لیا، اس کو اپنا ورثہ گردانا، ان کے اہل بیت کو قید کیا، ہلاک ہو تم اور دوری ہے رحمت خدا سے تمہارے لیے، واہ ہو تم پر۔ آیا جانتے ہو کس بلائی میں گرفتار ہوئے، کیسے کیسے خون تم نے بہائے، کس کی لڑکیوں کو تم نے بے پردہ کیا اور کیسے اموال سے تم نے لوٹ لیا، ایسے شخص کو تم نے مارا جو پیغمبر کے بعد تمام عالم سے بہتر تھا، تمہارے دلوں سے رحم اٹھ گیا، بے شک مردان خدا رشتہدار اور پیروان شیطان گناہگار۔ اس کے بعد کئی شعر اس مضمون کے آگے آئے اور آگے کہا، افسوس ہو تم پر، تم نے میرے بھائی کو بے گناہ قتل کیا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت ام کلثوم کا خطبہ، فاطمہ الزہرا کی بیٹی کا خطبہ۔ اور سن رہے ہو یا نہیں سن رہے ہو؟ ہے توجہ؟ میری بات مانو یا میری بات نہ مانو؟ حضرت فاطمہ صغریٰ کی اور ام کلثوم کی بات تو مانو، مانتے ہو؟ دیکھ رہے ہو؟ آگے چلیں،
ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر اس خطبے کا اقرار کرتے ہیں، اس خطبے کا اعلان کرتے ہیں جو خطبہ زین العابدین نے دیا، اور زین العابدین نے کہا کہ اے اللہ اکبر، اے پیسہ کے لوگوں، تمہارے سے بڑا ذلیل دنیا میں کوئی نہیں، تم قیامت کے دن میرے معنی کو کیا جواب دو گے؟ تم قیامت کے دن کیا کہو گے؟ پیغمبر کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اے مکارو، تم پر تمہیں قیامت کے دن جہنم کے سوا کچھ نہیں ملے گا، تم نے ہمیں نہیں بلایا تھا، تم نے خط نہیں لکھا تھا، تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ پھل پڑ گئے ہیں، تم نے نہیں بلایا، پھر تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا۔ اور جب موسیٰ کی عورتیں خاندان نبوت کے لٹے ہوئے قافلے کو دیکھ کر رونے لگی تو حضرت ام کلثوم نے یہ خطبہ بھی فرمایا کہ لائے ہو تم پر، تم ہم کو روتی ہو، تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا، تمہارے مردوں نے ہمیں ذبح کیا، اب تم ہمیں روتی ہو، تم جہنم تمہارے لیے سزاوار ہے، تم جہنم میں جاؤ گی اور یہ فیصلہ قیامت کی صبح میں ہو کر رہے گا۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ خطبہ زین العابدین کا آیا ہے، ام کلثوم کا آیا ہے، فاطمہ صغریٰ کا آیا ہے، اس فیصلے کے بعد اب تم بتاؤ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، ظالم کون ہے، قاتل کون ہے، کون قاتل ہے؟ کتاب کس کی ہے؟ فیصلہ کس کا ہے؟ فیصلہ خاندان نبوت کا، فیصلہ کس کا؟ اعلان کس کا؟ فیصلہ لکھنے والا کون؟ خاندان نبوت، خاندان نبوت فیصلہ لکھنے والا، میں نے تو نہیں لکھا۔ فیصلہ کر کے بتاؤ، فیصلہ بات کے سنیو، غیرت مند سنیو، 1400 سال سے حسین کو قتل کرنے کے بعد پورے ملک میں چوکوں چوراہوں پر وادیلا کرنے والوں کا پردہ آج ستیانہ روڈ کے اس چوک میں ہم نے نقاب سے پردہ اتار دیا۔ ہم نے علامہ ضیاء الرحمان فاروقی، اسلام علامہ ضیاء الرحمان فاروقی۔ میرے بھائیوں، اس اہم دستاویز کے بعد کیا تم اس فیصلے پر نہیں پہنچے ہو کہ نواسہ رسول کو قتل کرنے والا شیعان علی کا وہ گروہ ہے جو 1400 سال سے سینے پیٹ کر اپنی سزا پوری کر رہا ہے، کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ جن کو میری بات سمجھ میں آئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ قاتل حسین کون ہے ثابت ہو چکا ہے، میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے، شیعہ کی کتاب پڑھ کر ثابت کیا ہے۔ اور ایک بات کہنا